یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، بہت ہی دلی خوشی ہے کہ آج اللہ نے ایک بار پھر یہ کرم فرمایا اور سورہ یاسین کی مبارک گفتگو سے قرآن آسان کورس میں دوبارہ سے اللہ نے اپنی خاص رحمت اور کرم کو پہنچانے کا ہمیں پروگرام بنایا ہے۔ اس پہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی، اور آپ سب بھی اپنے اپنے گھروں سے چل کے حاضر ہوئے اور سورہ یاسین کی مبارک گفتگو کو سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس عظیم سورت کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، حضور علیہ السلام کی کچھ احادیث اس سورت کے حوالے سے جو بڑی خوبصورت حدیثیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ انہیں ہم دیکھ لیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ حضور علیہ السلام نے اسے دل میں ہونے کی آرزو فرمائی، اور پھر یہ سورت کتنی پسندیدہ ہے۔ حضور علیہ السلام خود بھی اس کی بڑی تلاوت فرماتے تھے، اور آپ کی امت بھی اسے کثرت سے پڑھتی ہے، اور گھروں میں اسے تلاوت کیا جاتا ہے، صبح کے وقت میں تلاوت ہوتی ہے، پھر اس کو لوگ بہت ساری اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے پڑھتے ہیں۔ کوئی رزق کے لیے پڑھتا ہے، کوئی اولاد کے لیے پڑھتا ہے، کوئی اس کو جو ہے وہ کاروبار کے لیے پڑھتا ہے، کوئی مشکلات کے حل کے لیے پڑھتا ہے۔ تو اس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، کلوں میں، دسووں میں، چالیسووں میں، قبروں پر، اور خاص طور پہ جب کوئی مردہ جو ہے وہ مطلب اس طرح کا معاملہ ہے کہ شخص کی جان اٹکی ہوئی ہے، تو اس کے قریب بھی سورہ یاسین کو ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو اس طرح بہت ساری اس کے حوالے سے معاشرے کے اندر روایات موجود ہیں، لیکن بہرحال افسوس کی بات یہی ہے کہ اس کو تفصیل سے اور سمجھ کے پڑھنا تقریباً نایاب ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس سورت کو اس حد تک یعنی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی میں نے جو حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ ہر امتی کے دل میں ہو۔ کہاں پہ ہو بولیے؟ دل میں ہو۔ ہم زبان پہ رکھتے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں دل میں ہو، ہم کہتے ہیں نہیں زبان پہ ہے۔ تو زبان پہ نہیں بھائی، حضور نے دل میں یعنی سمجھ کر پڑھنے کا حکم دیا، اور پھر یہ آرزو کی کہ میرا ہر امتی اسے سمجھے۔ یہ اتنی عالی شان برکتوں والی صورت ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث سنیے کہ سورہ یاسین کو جو پڑھتا ہے تو سورہ یاسین کے پڑھتے ہی اسے 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو 10 عدد قرآن پاک ایک سورت کے ساتھ عطا ہوتے ہیں، اور 10 قرآن پڑھنے ہوں تو کتنا وقت لگتا ہے، اور 6666 آیتیں ہیں، تو 10 ضرب 10 کریں تو 66,000 آیتیں اتنی بنتی ہیں۔ بولیے 66,000 آیتیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ایک بار سورہ یاسین پڑھ لو تو اللہ تمہیں 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب دے۔ بہت بڑی صورت۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک قلب پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کا قلب ہے، کوئی چیز دل کے بغیر نہیں پیدا کی۔ یہاں تک کہ آپ یہ جو عام مادہ ہوتا ہے، یہ جو عام آپ
کوئی بھی ایک ذرہ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سمجھیں گے کہ اس میں بھی ایٹم ہوتا ہے اور اس کے اندر الیکٹران ہوتے ہیں، پروٹون ہوتے ہیں، اور پھر اس کا بھی نیوکلیس ہوتا ہے، مرکزہ جسے اردو میں کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے صحیح فرمایا، ہر چیز کا اللہ نے دل پیدا کیا ہے۔ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، یہ قرآن کا دل ہے۔ تو کتنی بڑی حیثیت ہے پھر اس کی کہ آپ قرآن کے دل کو پڑھنے لگے ہیں، قرآن کے دل کو سمجھنے لگے ہیں، اور قرآن کے دل کی طرف اب آپ کی توجہ ہونے لگی ہے۔ انشاءاللہ میری یہ امید ہے کہ جب آپ یہ سورت پوری پڑھ لیں گے تو آپ کے روحانی معاملات بہت بدل چکے ہوں گے، کیونکہ دل ہے نا، تو جب آپ دل پڑھیں گے تو برکتیں بھی دل جیسی آئیں گی، رحمتیں بھی دل جیسی اتریں گی، تو لہٰذا پھر روحانی معاملات بڑے بہتر ہو جائیں گے۔ جن کے لطائف میں ذکر ہوتا ہے ان کے لطائف جاگ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ جو گناہوں میں ہیں اللہ گناہوں سے نکال لے گا، جو برائیوں میں ہیں اللہ برائیوں سے نکال کے نیکیوں کی طرف راغب کر دے گا۔ جو دین میں ابھی پہلے سٹیپ پہ ہیں انشاءاللہ 1000ویں سٹیپ پہ جا پہنچیں گے، کیونکہ یہ دل پڑھنے کی سعادت حاصل ہونے لگی، یہ چھوٹی بات نہیں۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ ہم بڑے شوق سے اسے پڑھیں انشاءاللہ، کہو بڑے دھیان سے اسے پڑھیں، اس کو ایک ایک کر کے سمجھیں اور پوری توجہ دیں، پھر عمل کی نیت سے پڑھیں کہ ہم اس پہ عمل بھی کریں گے۔ سورہ یاسین کی کچھ خاص خوبیاں ہیں۔ ایک تو خوبی یہ ہے کہ اللہ نے اسے بالکل قرآن میں وہیں رکھا ہے جہاں پہ انسان کا دل ہے۔ جس طرح انسان کا دل جو ہے وہ اگر آپ پاؤں سے شروع ہوں تو جب انسانی جسم 70% مکمل ہو جاتا ہے تو دل شروع ہوتا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف آئیں تو 70% انسان کا جسم کمپلیٹ ہوتا ہے تو دل کی اس وقت شروعات ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جب قرآن بھی 70% مکمل ہوتا ہے تو وہاں سورہ یاسین شروع ہو جاتی ہے، لہذا دل والی جگہ پہ اسے رکھا گیا ہے۔ اور جس طرح قرآن کے اندر سورہ یاسین کا معاملہ ہے، انسانی جسم میں دل بھی اسی مقام پہ ہے۔ یہ بھی تھوڑا سا اس کو رائٹ پہ رکھ کے بالکل لیفٹ پہ نہیں لے جایا گیا کہ بغل میں ڈال دیا گیا ہو، اس کو رائٹ لیفٹ پہ لا کے تو رکھا گیا ہے، اور رائٹ سے بھی اس کا تھوڑا سا تعلق بنا دیا گیا۔ بالکل ایسے ہی سورہ یاسین بھی اللہ نے جب رکھی ہے تو اس کا بھی انداز یہی رکھا ہے، تھوڑی سی یہ 22ویں سپارے میں ہے، باقی ساری یہ 23ویں سپارے کے اندر چلی جاتی ہے، یعنی پہلا نمبر ایون ہے، جفت ہے، اور باقی سارا آڈ ہے یعنی نیگیٹو، یعنی 23 جو پارا نمبر ہے اس کے اندر ہے۔ تو اس طرح اسی طرح جس طرح دل کو اللہ نے انسانی جسم میں فٹ کیا ہے، قرآن کی اس صورت کو بھی وہیں پہ فٹ کیا گیا ہے۔ پھر دل کے اندر سے جو تمام جسم کی نسوں کا تعلق ہے، تمام جسم کی نسیں جو ہیں وہ دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب دل پمپ کرتا ہے تو بلڈ جو ہے وہ تمام جسم کی نسوں تک جا پہنچتا ہے۔ ایسا ہے جی؟ بولو، اگر بلڈ پمپ نہ ہو جسم کے اس حصے سے تو جسم میں دل کی اس پمپنگ کے نہ ہونے سے پورے جسم میں بلڈ جا نہیں سکتا۔ تو بالکل ایسے ہی سورہ یاسین کی بھی آیات کا تعلق اللہ نے باقی سارے قرآن سے جوڑا ہوا ہے۔ اس کی ایک ایک آیت پورے پورے پارے کے ساتھ جا ملتی ہے، اور اگر آپ ایک آیت پڑھیں گے تو اس کا تعلق سورہ بقرہ سے جا ملے گا، ایک آیت ہوگی سورہ انعام سے جا ملے گی، ایک آیت ہوگی وہ سورہ ہود سے جا ملے گی، اور یوں اللہ نے پوری قرآن کے ایک لنک کو سورہ یاسین کے اندر ڈال دیا ہے۔ اور جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ایسی صورت پڑھ رہے ہیں کہ جس کی انرجی جو ہے وہ پورے قرآن تک پھیلی ہوئی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ کافی ہے ایک سمجھدار آدمی کے لیے کہ اس کی کتنی اہمیت اور کتنی ویلیو ہے، اور لوگوں نے اسے صرف ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے اور ثواب کی حد تک پڑھ پڑھ کے اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ توفیق دے، آمین کہو کہ اللہ ہمیں سورہ یاسین کی اصلی گفتگو اور حقیقت تک پہنچائے، اور جیسے اللہ نے اسے نازل کیا ہمیں ایسے ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں میں نوٹس موجود ہیں، اس کی پہلی 11 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اور ان 11 آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ آیات اس صفحے پہ کسی وجہ سے نہیں لکھی گئیں، ہم نے اس کو خود مناسب سمجھا کہ اس کا ترجمہ لکھا جائے تاکہ آپ تسلی سے اسے پڑھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی صورت ہے اور یہ اس وقت نازل ہوئی
جب اسلام کے اوائل کے دن تھے، حضور مکہ شریف میں ہیں اور آپ کے سخت ترین وہ دن ہیں اور سخت آزمائش تکلیف کے دن ہیں جب سورہ یاسین کا نزول ہوا۔ لہٰذا یہ اوائل اسلام کی صورت ہے، اور اوائل اسلام کی صورت ہونے کے باوجود اس کے اندر ایسے مضامین ہیں جو اسلام کے اخیر تک پہنچا دیتے ہیں، یہ بھی اس کی خوبی ہے۔ حالانکہ یہ اوائل اسلام کی صورت ہے لیکن اس کے اندر مضامین کی طوالت اور ان کی جو گہرائی ہے وہ بہت ہی بڑے درجے پہ جا پہنچتی ہے، اور آپ کو لگے گا کہ سارا قرآن اور اسلام کی ساری جو آخری دن کی تبلیغ ہے وہ بھی سورہ یاسین میں آپ کو نظر آئے گی۔ حالانکہ صورت نازل ہوئی ہے شروع کے دور میں، تو یہ مکی صورت ہے، اور حضور الاسلام کا وقت جو ہے وہ اس وقت بڑی سخت مشکلات اور آزمائشوں والا تھا جب یہ نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین سے اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں، قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ اللہ نے ایسے حروف استعمال کیے ہیں جن کو توڑ توڑ کے پڑھا جاتا ہے، ایک ایک حرف علیحدہ علیحدہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اور آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اسے اکٹھا نہ پڑھیں، علیحدہ علیحدہ پڑھیں۔ اس کو اسی طرح رکھا گیا الف لام میم ہا میم، مختلف اور بھی، تو اسی طرح یاسین۔ تو اس کا اصل مادہ اور اس کی اصل تشریح جو ہے وہ صوفیاء نے، علماء نے جو ارشاد فرمایا کہ اس کی اصل تشریح خدا کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا اصل معنی کیا تھا، اور حضور کو اس کا حقیقی علم تھا، اور آپ نے اپنے صحابہ کو بھی دیا، اور امت کے جو راسخون فی العلم علماء ہیں، جو علم میں بڑے راسخ ہیں، مضبوط ہیں، انہیں اس کا ترجمہ آتا ہے کہ یہ کیا اس سے مراد ہے۔ تو حضرت پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی تفسیر ضیاء القرآن کے اندر جب یاسین کو لکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح جس طرح اس لفظ کا اصل مادہ حضور کو ہی پتہ ہے، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہم ایک خیال تو ظاہر کر ہی سکتے ہیں، بولو ہم ایک خیال، ایک سوچ تو ظاہر کر سکتے ہیں کہ میرے اندازے کے مطابق، میری سوچ کے مطابق اس کا معنی یہ ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس پہ کوئی قطعی رائے قائم نہیں کرتا، نہ یہ کہتا ہوں کہ میرے اس ترجمے کو لے لو، نہ یہ کہتا ہوں کہ یہی ضروری میں نے جو کر دیا یہی ہے، نہیں، ایسا نہیں میں کہتا۔ ہاں یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ شاید اس سے مراد یہ ہو، کیونکہ اوائل اسلام میں نازل ہوئی ہے تو اللہ نے یہ ندائیہ کلمہ اتارا۔ ندائیہ کہتے ہیں کسی کو بلانے کے لیے، جیسے یا رسول اللہ ہے بولو، یا حبیب اللہ ہے، یہ ندائیہ کلمہ، ندائیہ مطلب آپ بلاتے ہیں کسی کو، تو یہ ہے یاسین۔ تو آپ فرماتے ہیں سین سے مراد ہے سردار، سید، اے ساری کائنات کے سردار، اے سید العالمین۔ تو آپ فرماتے ہیں میری نظر میں یہ حضور کو اللہ نے سید کہہ کے بلایا، یہ میرا اپنا ایک آپ فرماتے ہیں انداز ہے، باقی اگر کوئی عالم اس سے بہتر ترجمہ کر سکے تو میرے لیے وہ بہتر ہے۔ تو آپ نے ایک اس کی تشریح یوں فرمائی، یا سید، کیا بولو جی، یا سید۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تشریح، اپنی ضیاء القرآن کے اندر، اس میں کنز الایمان کے اندر آپ نے جو کاف ہا یا عین صاد کا لفظ ہے سورت سے پہلے، تو اس کی بھی تشریح آپ نے فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں یہ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور ہے، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، یاد کر لو تم بھی، کاف گیسو ہا ابرو، ہا گیس، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ تو آپ فرماتے ہیں میری نظر میں یہ اللہ نے حضور کے چہرے کا ایک عکس کاف ہا یا عین صاد میں ڈالا ہے۔ تو اللہ ان بزرگوں کو سلامت رکھے جنہوں نے عشق میں ڈوب کر ان لفظوں کی تشریح فرمائی، اور بھی اس طرح کے الفاظ جو ہیں قرآن میں، ہا میم کا بھی اسی طرح کا ترجمہ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر الف لام میم پہ بھی یہی ہے کہ حضور کی ہی طرف اشارے جو ہیں وہ ان لفظوں میں اللہ نے فرمائے ہیں۔ تو یہ لفظ جو ہے بڑی ہی خوبصورت تشریح رکھتا ہے، اللہ سعادت دے کہ ہمیں ان الفاظ کی حقیقت نصیب ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا والقرآن الحکیم، قسم ہے مجھے اس قرآن کی جو حکمت والا ہے۔
سورہ یاسین کا آغاز اللہ نے اپنے قرآن کی قسم سے فرمایا۔ قرآن پاک ایک بڑی عظیم الشان کتاب ہے، اور اللہ جب کسی شے کی قسم اٹھاتا ہے تو وہ کوئی معمولی شے نہیں ہو سکتی۔ اللہ جس شے کی قسم اٹھائے وہ بہت بڑی ہوگی۔ آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھیں، جب آپ قسم اٹھاتے ہیں تو آپ کوئی گلاس کی قسم تو نہیں اٹھاتے، یا آپ کسی جو ہے پکڑ کے کوئی پین کی قسم ایسے تو نہیں کرتے نا، کسی بڑی عزت دار شے کا نام لیتے ہیں قسم کے لیے۔ تو اللہ کی نظر میں جو بڑی عزت دار شے ہے وہ اس کا اپنا کلام خدا ہے، قرآن حکیم ہے۔ تو اللہ نے اس کتاب کی قسم اٹھائی۔ تو جب کوئی قسم اٹھاتا ہے تو اصل میں کوئی آگے بات کرنا چاہ رہا ہے جو بڑی ہی خاص ہے، تبھی وہ قسم اٹھاتا ہے نا۔ بھائی میری قسم ہے تو وہ شخص جو سننے والا ہے وہ فوراً متوجہ ہوگا کہ اب لگتا ہے کوئی خاص بات ہونے لگی ہے جس کی وجہ سے قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ تو عام انداز بھی ہمارا یہی ہے کہ ہم قسم کے اٹھاتے ہی توجہ کرتے ہیں، ہمارا کان توجہ کرتا ہے، ہمارا ذہن توجہ کرتا ہے، اچھا قسم اٹھائی ہے آپ نے، بولو کیا بات ہے۔ تو اللہ نے بھی قسم اٹھائی، مل کے کہو سبحان اللہ۔ اور قسم بھی کسی عام شے کی نہیں اٹھائی، قرآن۔ اور فرمایا یہ حکمت والا قرآن، یہ میرا اپنا کلام، مجھے اس سے بڑا ہی پیار ہے، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، تو میں نے اسی کی قسم اٹھائی۔ کیوں قسم اٹھائی ہے؟ آگے وہ بات آ گئی، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ بظاہر یہ بڑی کوئی سادہ سی ایک بات نظر آتی ہے، اور آپ اس کو جب پڑھتے ہیں عام ترجمے میں تو آپ نکل جاتے ہیں پڑھ کے اس کو جلدی سے، یقیناً آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں مولا یہ تو بہت بڑی بات تو نہیں تھی، اس پہ قسم کی سمجھ نہیں آئی، حضور رسول ہی ہیں، بلکہ رسولوں کے سردار ہیں، آپ رسولوں کے بھی رسول ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ تو اس کے لیے ہمیں اس کے پس منظر میں جانا ہوگا۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ آقا علیہ السلام جب مکہ میں تھے اور آپ کے اوپر یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو بڑے سخت دن تھے وہ، اور یہ ثقیل کلام ہے، آپ ابھی اسے سمجھیں گے تو آپ کے اوپر اس کا بوجھ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، اس کا بوجھ اب آئے گا۔ اب آپ موجوں سے ذرا باہر آئیں اور اب صحیح طرح سمجھنے کی کوشش کریں قرآن کو۔ وہ جو سبحان اللہ کا ایک انداز ہے اس کو ذرا ترک کر کے اب بالکل اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں۔ تو جب حضور علیہ السلام پہ یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو آقا علیہ السلام بڑی سخت تبلیغ فرماتے تھے، اور آپ جا جا کے انہیں یہ بتاتے تھے کہ میں رسول خدا ہوں، میری تعلیم پہ عمل کرو، میرا کلمہ پڑھ لو۔ حضور کبھی جو ہے وہ مکہ کی وادیوں میں تبلیغ فرما رہے ہیں، کبھی طائف جا رہے ہیں، کبھی آپ منی میں تبلیغ کر رہے ہیں، کبھی مزدلفہ میں ہیں، کبھی آپ حرم میں ہیں، کبھی مکے کی کسی گلی میں، کبھی کسی گلی میں یہ تبلیغ ہو رہی۔ تو یہ ایک بات کرتے تھے سارے کافر، ایک بات کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم آپ کو سب کچھ ماننے پہ تیار ہیں، آپ حسین ہیں کوئی شک نہیں، آپ بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں کوئی شک نہیں، آپ بڑے ہی جو ہے وہ صادق اور امین ہیں کوئی شک نہیں، ہم مانتے ہیں، آپ کو ہم بادشاہ بنانے پہ تیار ہیں، آپ کو ہم بہترین عورت سے شادی کروانے پہ تیار ہیں، آپ کو کعبے کی چابیاں دینے پہ تیار ہیں، آپ کو ہم جو ہے وہ اپنا سردار بنانے پہ تیار ہیں، کوئی کسی قسم کا ہمارے لیے اس میں مسئلہ نہیں، یہ سب مانتے ہیں۔ آپ نہیں مانیں گے تو تمہیں رسول نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے تمہیں رسول، کر لو تم نے جو کرنا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کو کھلے بندوں یہ کہا جاتا تھا جو چاہے منوا لو۔ اور جب حضرت ابو طالب کے پاس یہ آئے تھے تو وہ یاد کریں کیا آفرز دی گئی تھی، ہر آفر کر دی گئی، سونے چاندی کے ڈھیر حاضر ہیں، بہترین شادی حاضر ہے، مکے کی سرداری حاضر ہے، کعبے کی چابیاں حاضر ہیں، جو چاہیے منہ سے بولو ہم مانیں گے، تیار ہیں، دے دیں گے۔ یہ رسول ہونا نہیں مانیں گے، قطعاً نہیں مانیں گے، کسی صورت یہ ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو یہ کس قدر سخت معاملہ تھا کہ حضور اسلام کس قدر سخت تبلیغ فرما رہے ہیں، اور آگے سے جواب یہ آ رہا ہے کہ ہم نہیں مان سکتے۔ اور آقا علیہ السلام ساری رات کھڑے رہتے ہیں، ساری رات آپ نفل پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے، اور آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، اللہ کو آیات اتارنی پڑ جاتی ہیں، قُمِ یا ایھا المزمل قُمِ اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے اتنا زیادہ نہ کھڑا ہوا کر، تیرے پاؤں سوج گئے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ اس قدر آپ سوچ فکر میں تھے کہ میں انہیں رسول خدا ہونے کا کہتا ہوں یہ مانتے ہی نہیں۔
تو اللہ نے کمال کر دیا. اللہ نے فرمایا نبی ساری کائنات نہ مانے, میں رب ہو کے اعلان کر رہا ہوں تو میرے رسولوں میں سے ہے. میں تجھے کہتا ہوں تسلی کے لیے, میں جو کہہ رہا ہوں رب کہہ رہا ہے تیرا تو رسولوں میں سے ہے. ہاں ہاں مل کے کہو سبحان اللہ. حد ہو گئی. یہ کتنی تسلی کا جملہ ہے, یہ کتنا پیار بھرا جملہ ہے اس انوائرمنٹ میں جس میں ایک شخص سخت ترین تکلیف میں ہے اور کوئی آ کے کہے لو میں تمہیں سب کچھ مانتا ہوں, تو وہ کتنا خوش ہوگا, اس کے دل میں کیسی محبت اترے گی. تو اللہ نے فرمایا نبی میں تیرا اقرار کرتا ہوں کہ تو رسولوں میں سے. اللہ, تو ایسا کیوں تھا, کیوں یہ لوگ حضور کو رسول نہیں مانتے تھے, اس کی وجہ کیا تھی, آخر ایسا کیا مسئلہ تھا, مان لیتے. اور آپ دیکھیں دوسری طرف جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ ایک پتھر کا اپنا تراشا ہوا بت ہے, اس کو خدا مان لیا ہے. کوئی جانور کا مجسمہ بنا کے اس کو خدا مانتا ہے, کوئی پرندے کا مجسمہ بناتا ہے اسے خدا مان لیتا ہے, کوئی تصویر بناتا ہے دیوار پہ اس کو خدا کی طرح پوجنا شروع کر دیتا ہے. دوسری طرف یہ انداز ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب اسلام نہیں لائے تھے تو ہماری عجیب حالت تھی. حالت یہ تھی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا جب ہمارے پاس پتھر نہ ہوتے اپنے خدا کو تراشنے کے لیے, تو ہم ایک مٹی کی ڈیری بناتے, مٹی کے ڈھیر کو اکٹھا کرتے اور اس کے اوپر کوئی بکری کھڑی کر کے تو اس کا دودھ اس کے اوپر گراتے. جب وہ دودھ سوکھ جاتا تو وہ مٹی سخت ہو جاتی, ہم اسی مٹی کی پوجا شروع کر دیتے. یہ دور ہے جس میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے. ہم اسی مٹی کی ڈھیری کو اپنا خدا بناتے اور اس کے آگے سجدے کرنا شروع کر دیتے. تو ادھر پتھروں کے بتوں کو جو ہے وہ ایک سجدے ہو رہے ہیں, اور ادھر جیتا جاگتا حسین و جمیل اعلیٰ سیرت بہترین خوشبودار اعلیٰ کمال اعلیٰ سیرت والا انسان, اسے رسول تو کیا, اس کو تو کوئی مانتا ہی نہیں, اس کا کلمہ نہیں پڑھ رہے. ایک طرف بتوں کو سجدے ہیں, ایک طرف جیتا جاگتا انسان ہی قبول ہے. نہیں ہے قبول. کیوں نہیں تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی, سنو, اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ جب انسان بتوں کو پوجتا ہے تو اس کے مفادات پہ زک نہیں پڑتی. جب آپ بتوں کو پوج رہے ہیں تو آپ بے شک شراب پیتے رہیں, بت نے تو کہنا کہ نہ پیو. آپ بے شک جو ہے وہ قتل کرتے رہیں, آپ بے شک دنیا جان کی برائیاں کریں, اور جب جی چاہا جا کے بت کو سجدے کر لیے. بت نے آگے سے نہ بولنا ہے, نہ اس نے منع کرنا ہے, نہ اس نے یہ کہنا ہے کہ یہ کیا کرتے ہو, ایک طرف تم جا کے ابھی قتل کر کے آئے اور آ کے میرے آگے سجدہ کر رہے ہو. بت تو بولے گا ہی نہیں. لہٰذا اپنا دل بھی مطمئن کہ میں نے رب کی عبادت کر لی ہے, اور ادھر سے اپنا بھی کام چلاتے گئے سارے. تو چونکہ مفادات پہ زک پڑتی ہے, مفادات پہ انسان کو اس گندگی کو چھوڑنا پڑتا ہے. اور رسول ایک جیتا جاگتا انسان ہے, وہ تو تمہیں ہلنے نہیں دے گا. وہ کہے گا جیسے تم ہو اب ویسے نہیں رہو گے, ویسے بنو جیسے میں چل رہا ہوں, میرے پیچھے چلو, میری پیروی کرو. اب میری رسالت تم نے مان لی ہے, اب تمہیں کوئی اور کام کرنا روا ہی نہیں جب تک میں اجازت نہ دوں. جہاں سے روکو رک جاؤ, جو کہوں کرو. یہ رسول کے پیچھے تو چلنا پڑے گا نا, بولو ایسا ہی تھا, یہ تو کرنا پڑے گا. تو اس لیے بتوں کی پوجا آسان ہوتی ہے, اس لیے ان کے پیچھے چلنا آسان نظر آتا ہے کہ یہ تو اپنی مرضی ہے, جب چاہیں ان کے اوپر خون مال لیں یا پانی مال لیں, دودھ سے نہا لیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہاں کیا ہے, آپ ایک لمحے کے لیے ہلتے ہیں تو پورا دین برباد ہو جاتا ہے. کہ آپ حضور کی اطاعت میں ذرا سی کمی کرتے ہیں, سارے اعمال برباد ہو رہے ہیں. تو اب تو مشکل ہو گیا نا. تو لہٰذا آج بھی ایسا ہی ہے جی, سنو میری بات, آج بھی ایسا ہی ہے. آج بھی یہ صورت قرآن میں موجود ہے کہ نہیں, بولو ہے نا قرآن میں. اس کا مطلب آج بھی یہ ہے, یہ مسئلہ آج بھی ہے. تمہیں ایسی جگہ پہ بہت سارے لوگ نظر آئیں گے جہاں بے عملی ہوگی, بے عملی ہوگی, اور ڈھول بج رہا ہوگا, دیگیں کھڑک رہی ہوں گی, تونی چڑھائی ہوگی, آگ بال رہی ہوگی, مچ چل رہا ہوگا. وہاں تمہیں جمگٹے نظر آئیں گے, گاڑیوں کی گاڑیاں نظر آئیں گے. کیوں؟ پیر صاحب نے نہ آپ عمل کرنا نہ کسی کو کہنا ہے. ناچو اور جاؤ, اور یہ تویز لے جاؤ. ہاں بڑا پہنچا آدمی, بہت پہنچا ہے, بزرگ ہے,
دور سے نظر آئے گا اتنا رش، یہ تو کوئی بہت بڑی ہستی ہے، تو بہت کیوں؟ بے عملی ساری، بے عمل لوگ، بے عملوں کے گروہ، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی، نہ نیکی کی، نہ داڑھی کی، نہ قرآن کی، کسی شے کا نہ کوئی وہاں تلقین کا معاملہ ہے، نہ پوچھا جاتا ہے۔ لہذا لوگ بڑے خوش ہو کیسی جگہ جائیں گے، آپ کو نظر آئیں گے۔ اور جہاں قرآن و حدیث پڑھانے والا بیچارہ وہ 20 سالوں سے قرآن پڑھا رہا ہے، 30 سالوں سے قرآن پڑھا رہا ہے، 40 سال ہو گئے اسے قرآن پڑھاتے ہوئے، چند لوگ بیٹھے ہوں گے اس کے پاس، یہ سچ کہہ رہا ہوں، چند لوگ بیٹھے ہوں گے، صرف مٹھی بھر لوگ ہوں گے، لیکن ہوں گے کیسے؟ نورانی چہروں والے، اماموں والے، ٹوپیوں والے، داڑھیوں والے، پردے والی خواتین ہوں گے ایسے جو ایک نظر دیکھ کے لگے گا کہ لگتا ہے فرشتے ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے، صاحب بہترین سمجھدار لوگ ہوں گے۔ اور وہ مجھے کہنے دیجئے، میں اب قرآن سمجھا رہا ہوں، ذرا تھوڑے سے سخت لفظ بھی برداشت کر لیجئے گا، وہ سارے کھوتے گھوڑے ہوں گے، دوسرے کھوتے جتنے مرضی کٹھے کر لو، گدھے کٹھے کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ بولو، لے آؤ ابھی ڈنڈا لاؤ، سارے شہر کے گدھے کٹھے کر لو، ایک سمجھدار بندہ لا کے دکھاؤ، تمہاری ناف تک زور لگ جائے، ایسا شخص جو سیدنا صدیق اکبر جیسی محبت رکھتا ہو، مل کے کہو سبحان اللہ، جو سیدنا عمر جیسی طاقت رکھتا ہو، سیدنا عثمان جیسا صدقہ و خیرات کی جذبے سے آیا ہو، ایسا بندہ لا کے دکھاؤ، چند لوگ ہوں گے۔ اور ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا، قرآن کا اصول ہے وَقَلِيلٌ مَا تَشْكُرُونَ، میرے شکر گزار ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ یہ رش دیکھ کے کبھی پریشان نہ ہو جانا، اور رش دیکھ کے جو ہے وہ کبھی امپریس بھی نہ ہونا، بڑا رش ہے جی، بڑا رش ہے، بڑا ہے۔ آپ جائیں آلو معاشی، ایک بندہ نظر آ گیا آپ کو وہاں، تو کہنا بولو ذرا بھائی، ہوتا ہے وہاں کوئی بندہ؟ وہ ایک بھی نہیں ہوتا بھائی، وہ یار ایک بھی نہیں، چلو کوئی 2-4 ہی بیٹھے ہوں، سادھو ایسے ایسے کر رہے ہوں قبر شریف کے پاس بیٹھ، ایک بھی نہیں۔ اور دربار کیسا ہے؟ سارے ہندوستان کا فیض لیے ہوئے، سارے انڈیا پاکستان کا فیض، نقشبندیوں کا آلو محاذ شریف کے دربار سے اخذ ہوتا ہے، کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا، تو اس لیے دھوکہ نہیں کھانا، یہ کوئی بات نہیں۔ تو لہٰذا آج بھی ایسا ہی ہے، لوگ بے عمل جو جگہ ہیں وہاں زیادہ جانا پسند کرتے ہیں، اور جہاں عمل کی بات ہوگی 1-2 دن آئیں گے، تیسرے دن بھاگ جائیں گے، یار تھے بھائی ہر وقت نماز دا پہنچے تھے، یہاں تو ہر وقت پیر صاحب پیچھے پڑے رہتے ہیں، داڑھی کیوں نہیں رکھی ابھی تک؟ وہ چھوڑو بھائی، کیا ادھر تو بس مشکل کام ہے، ہمیں تو کوئی تعویذوں والا ڈھونڈو۔ تو ایسے بے عمل آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اور لوگ جھکنا پسند نہیں کرتے۔ آج کل ایک جملہ ہے بڑا عام ہوا ہوا ہے، پہلے بھی تھا اب بھی ہے، وہ جملہ کیا ہے؟ لوگ یہ کہا کرتے ہیں، اور دیکھو پیروں کے پاس نہ جاؤ، اگر کوئی پیر مرشد بنا لیا تو پھر عمل بھی کرنا پڑ جائے گا، یہ بھی بولتے ہیں لوگ، لہذا پیر مرشد رہنے دو، اسی طرح گندے کے گندے ہی مر جاؤ، کیوں؟ کیونکہ عمل کرنا پڑ جائے گا یار، کیا کرو گے پھر؟ وہ تو تمہیں پوچھیں گے، وہ تو تیرے پیچھے پڑ جائیں گے، لہذا ڈرا کے لوگوں کو بھگا دیتے ہیں، اور یہ نہ کام کر، پھر وہ پورا اچھا جی میں اس لیے بیعت نہیں ہو رہا، میں جی عمل نہیں کر سکتا، یہ بھی بہانہ سنو کہ مجھ سے نہ ہونا نہیں، پورا نہیں پڑھنی مجھے، یعنی تم اسی طرح گندے کے گندے ہی مرنا چاہتے ہو، تمہیں فیض اور برکت نہیں چاہیے۔ پیر و مرشد کیا کرتا ہے؟ اللہ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کامل مرشد اوہو ہندا جڑا توبی وانگو چھٹے ہو، توبی وانگو چھٹے، یعنی تیری باتوں کو پکڑے دیوار سے دے مارے، تیری باتوں، نماز پڑھ کے آیا، روزہ رکھ کے، ادھر آ تجھے بتاؤں روزہ کسے کہتے ہیں، روزہ رکھتا ہے، اٹھا کے تیری دیوار سے عبادت کو دے مارے۔ اور جس طرح 2 لوگ پکڑ کے دوپٹے کو چھٹتے ہیں اور اس کے اندر سے پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے بھی باہر نکل جاتے ہیں، ایسے ہی تیری روح کو پاک کرتے وہ، ہر وقت تجھے جو ہے وہ چڑھا کے رکھے کسی تونی کے اوپر، اسے پیر کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے لوگ بھاگتے ہیں، یار یہ نہیں، مشکل کام ہے بھائی، حضرت صاحب تو قرآن کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں، نہ آئے تو ناراض ہو جاتے ہیں، نہ پڑھیں تو آگے سے باتیں سناتے ہیں،
نہ کہے تو کہتے تیرا آئندہ مجھ سے نہ ملنا، دھمکیاں دیتے ہیں آگے، یار پڑھنا ہی پڑے گا. اور ادھر جہاں پہ کچھ وہ آ جا بس ٹھیک ہے جنت تیری ہے، استغفر اللہ، آ جا کوئی مسئلہ. نماز اور میں بھی کب پڑھتا ہوں، نمازیں روزے ہم پڑھے ہوئے ہیں، ہمارا دل نمازی ہے. ایسے ایسے بے عمل جنہیں ایک لائن میں کھڑا کر کے تو ایک گولی ماری جائے دوسری ضائع نہ ہو جائے. تو حضور کو کیسی تسلی دی گئی، مل کے کہو سبحان اللہ. کیسی تسلی، کہا یہ کوئی نہ مانے آپ کو اے نبی، میں کہتا ہوں تو میرا رسول ہے، تو میرے رسولوں میں سے. اور اس کو ذرا مجھے پیارا سا ترجمہ کرنے دو، ارے تو رسول ہے تو سارے رسول ہیں. اگر تو ہی رسول نہیں ہے تو رسول کون ہے پھر میرا؟ تو ہی تو میرا رسول ہے. وہ تو سارے تیرے ڈنکے بچانے آئے تھے، ہم نے انہیں تیرے لیے بھیجا ہوا تھا. سارے تیرا ذکر کر کے گئے ہیں نبی، تو ہی تو رسول ہے میرا. تو کیوں پریشان ہے اگر کوئی نہیں مانتا؟ میں رب ہو کے اقرار کرتا ہوں. اللہ، آپ محبت مصطفیٰ کا اندازہ کیجئے، پیار کا اندازہ کیجئے. تو یہ جھکنا جو ہوتا ہے نا، یہ بڑا مشکل کام ہے. ابو جہل سے کسی بچے نے پوچھا تھا، عرب بچہ تھا وہ، تو راستے میں ملاقات ہو گئی. تو عربوں کے بچے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں. تو اس بچے نے سوال کر دیا، اس نے کہا عمر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تم سے، کہ میں مسلسل دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میری عمر تھوڑی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین بھی کہتے ہیں. اس کے ہاتھ سے کنکروں نے کلمہ پڑھتا ہوا سنا ہے، پھر اس نے چاند بھی 2 ٹکڑے کر دیا تھا، جوڑ بھی دیا تھا، یہ سارا کچھ میں نے بھی دیکھا ہے. تو اے عمر تو سمجھدار آدمی، ابو الحکمت تجھے کہتے ہیں، حکمت کا باپ تیرا لقب ہے. مکہ میں تجھے لوگ کہتے ہیں تو بڑا حکیم آدمی ہے، بڑا سمجھدار آدمی. تو میں بچہ ہو کے تجھ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، تو کیا تو نہیں جانتا کہ وہ اللہ کا رسول ہے؟ کیا تجھے یہ علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے؟ کیا تو ابھی تک بھی نہیں مان رہا کہ وہ اللہ کا رسول ہے؟ تو عمر بن ہشام، جسے حضور نے بعد میں ابو جہل کہا، جہلوں کا باپ. کس کا باپ؟ جے حضور نے دیا لقب، اور پھر آج تک اسے ابو جہل ہی لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ اے بچے تم نے بات صحیح کی ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، ہم جھوٹ نہیں بولتے سردار لوگ، ہم جو بات ہوتی ہے منہ پہ کہتے ہیں. یہ اس کی بڑی خوبی بھی تھی، یہ جو بات ہوتی تھی منہ پہ کہتا تھا. کہا جی مجھے بڑی بچہ خوشی ہوئی تیری بات سن کے، لیکن یہ یاد رکھ کہ یہ گردن کبھی کسی کے آگے جھکی نہیں ہے. میری گردن جھک جائے گی جس دن میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اس کے آگے اپنی زانوں طے کرنے پڑیں گے، اتحیات میں بیٹھنا پڑے گا، اور یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. ہم سردار لوگ ہیں، ہم ایسا نہیں کرتے. یہ گردن کٹ تو سکتی ہے، جھک نہیں سکتی. جہاں تک یہ پوچھتے ہو کہ وہ رسول ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ رسول ہے، میرا دل گواہ ہے کہ وہ رسول خدا ہے، لیکن میرا سینہ اور میرا جو سر ہے وہ جھکتا نہیں ہے. تو یہی وجہ، آج بھی لوگ اسی لیے پیروں فقیروں کے پاس نہیں جا کے بیٹھتے کہ یہاں پہ تو جناب سر نیچے کرنا پڑے گا. یہاں پہ تو جو ہے وہ جٹ صاحب اور وڑائچ صاحب اور چٹھا صاحب باہر رکھ کے آؤ. یہاں کوئی تمہارا جٹ چٹھا وڑائچ نہیں چلنے والا، باہر بیٹھو، جب حضرت صاحب بلائیں گے تو اندر آنا. یہاں پہ تو سر جھکے گا. اللہ، مل کے کہو سبحان اللہ. تو یہ بہت پیاری تسلی تھی جو حضور کو دی گئی. اور آقا علیہ السلام اس کے بعد کیسی آپ کو یہ فرت محسوس ہوا ہوگا اور کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ میرے رب نے مجھے یوں کہا. اور پھر آگے دیکھیے ایک اور بڑی تسلی اتاری. وہ 2 قسمیں تھیں، وہ ان 2 آیات کے لیے تھیں. ایک تھی انک لمن المرسلین کے لیے، اور دوسری قسم ہے علی صراط مستقیم. یہ بدبخت حضور کو کیا کہتے تھے سنو. امیہ بن خلف جو تھا، یہ سردار تھا، کفار میں سے تھا. تو اس کے پاس ایک وفد آیا کسی اور شہر سے، مکے سے دور کچھ لوگ آئے ملنے کے لیے. تو انہوں نے آگے کہا کہ ہم تو بڑے کاروباری لوگ ہیں امیہ، ہم تو بڑے کاروبار کرنے والے ہیں، تو مکے کے ساتھ تو ہمارا بڑا تعلق ہے. تو یہ ہم کیا سن رہے ہیں یہاں مکے میں کیا ہو رہا ہے؟ سنا ہے کوئی نیا دین آ گیا ہے، کوئی نیا دین اٹھ کھڑا ہوا ہے، سنا ہے کوئی بتوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے. تو امیہ اس طرح تو ہمارا بزنس خراب ہو جائے گا، ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا. اور ہم یہاں جو لاکھوں کی ڈیل کرتے ہیں، کاروباری ڈیلیں ہوتی ہیں ہماری، اگر تم لوگ اس طرح، یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ فتنہ کہاں سے اٹھا ہے؟ یعنی حضور کو فتنہ کہہ دیا.
تو اب جواب سنیے اس بدبخت کا، امیہ بن خلف نے کیا جواب دیا۔ اس نے کہا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ہمارا ایک نوجوان ہے، وہ بہک گیا ہے، وہ بہک گیا ہے، بچہ ہے، سمجھا لیں گے، آپ بالکل اپنا کاروبار اسی طرح کریں مکے کے ساتھ، آپ بالکل کوئی پریشانی نہ لیں، وہ بچہ ہے ہمارا چھوٹا کاکا سا ہے، بس سمجھا لیں گے، وہ بس بہک گیا، بس ذرا منتشر ہو گیا۔ استغفر اللہ، اسے راستے پہ لے آئیں گے ہم۔ یہ لفظ تھے حضور کے لیے، اللہ کو گوارا ہی نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو میرا نبی راستے سے بہک گیا، میں خدا کو کہتا ہوں وہ سیدھے راستے پہ ہی ہے، علی صراط مستقیم۔ اے نبی میں تجھے سیدھے راستے کے اوپر رہنے کی ضمانت دے رہا ہوں، تیرا راستہ ٹھیک ہے، تو صحیح کر رہا ہے، بالکل درست چل رہا ہے، تیری محنت ٹھیک ہو رہی ہے، تو اپنی کاوش میں بہترین چل رہا ہے، تیری کاوش بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ تو لہذا یہ بھی تسلی دے دی گئی کہ اگر کوئی سیدھے راستے پہ ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہی ہیں، اور ہم اگر ان کے پیچھے چلیں گے تو ہم بھی سیدھے راستے پہ ہی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر فرمائی ہے، وہ بھی آپ کے دلوں کو ایمان کی ایک نئی رونق دے گی۔ اور اس میں جو آپ نے لکھا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے میں سیدھے راستے پہ حضور ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ حضور سے ملنے کی دعا ہے۔ اب کنیکشن جڑا فاتحہ کے ساتھ۔ ابھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ سورت بہت ساری سورتوں سے ملتی، اللہ، تو وہاں کہا اہدنا الصراط المستقیم، یہاں کہا علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پہ اگر کوئی ہے تو میرا رسول ہی ہے۔ اور وہاں بھی کہا کہ سیدھے راستے پہ اگر تم دعا مانگ رہے ہو میں سیدھے راستے پہ آؤں، تو اصل میں تم حضور سے ملنے کی دعا کر رہے ہو، کیونکہ سیدھے راستے پہ تمہیں ایک ہی شخص نظر آئے گا اور وہ حضور علیہ السلام کی ذات کریم۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے یہ غالب اور رحیم کی طرف سے اترا ہے، وہ غالب بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ عزیز غالب کو کہتے ہیں اور رحیم رحم والے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کی جو نازل ہونے کی بات ہے وہ یہاں فرمائی ہے کہ یہ جو قرآن ہم نے دیا ہے یہ کسی چھوٹی ہستی کی طرف سے نہیں آیا، وہ بڑا غالب ہے۔ تو جو غالب ہوتا ہے اس کا کلام بھی غالب ہوتا ہے۔ دیکھو نا، جو اگر میں یہاں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں ایک استاد کی حیثیت سے بیٹھوں، آپ میرے شاگردوں کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ابھی آپ سے ایک غالب ہونے کی کیفیت میں ہوں، غالب ہونا اس وقت بات کر رہا ہوں آپ سے، تو میرا کلام بھی اس وقت آپ پہ غالب ہے۔ تو ایسے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو میں نے نازل کیا ہے یہ غالب کی طرف سے آیا ہے، تو اگر میں غالب ہوں تو میرا کلام بھی غالب ہی ہو کے رہے گا، یہ تم پہ غلبہ پا جائے گا، اور یہ کسی صورت بھی تم سے غلبے کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ بہت بڑی ہستی نے اس کو اتارا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا یہ نہ صرف میں غالب ہوں بلکہ میں رحیم بھی ہوں، ہائے رحیم بھی ہوں، آہا مل کے کہو سبحان اللہ۔ غالب اور رحیم بظاہر دونوں علیحدہ علیحدہ صفتیں نظر آتی ہیں، غالب ہونا رحیم ہونا، لیکن رحیم ان معنوں میں کہا کہ یہ میری رحمت ہی نہیں تو کیا ہے کہ میں خدا ہو کے اس کلام کے ذریعے تم سے بات کر رہا ہوں، یہ میرے خدا ہو کہ تم سے بات کرنا رحیمی نہیں تو کیا ہے۔ یہ منہ اور مسور کی دال، اپنی اوقات دیکھو، گندے قطرے کے ساتھ تمہاری پیدائش ہے، تمہارا پورا جسم اور اس کے اندر جتنی غلاظتیں بھری ہیں، کون ہے جو میرے ساتھ بات کر سکتا ہے؟ یہ تو میں نے تم پہ کرم کیا کہ اس قرآن کے ذریعے تجھ سے اپنی بات کرتا ہوں، لہذا رحیم بھی ہوں، میں رحمت کرنے والا ہوں۔ اللہ، حد ہو گئی، مل کے کہو سبحان اللہ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ کیوں نازل کیا ہے ہم نے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اور ہم نے اس لیے اس کو نازل کیا ہے تاکہ آپ ڈرا سکیں ان کو جن کے باپ دادا کو بڑے طویل عرصے سے ڈرایا نہیں گیا، اس لیے وہ غافل ہیں۔ لہذا قرآن پاک کو اتارنے کا حقیقی مقصد اللہ نے اس آیت میں بیان کر دیا کہ اے نبی یہ تو ہم نے اس لیے تمہیں دیا ہے کہ یہ ایسی قوم سے تمہارا پالا پڑ گیا ہے، ایسی قوم سے تمہارا پالا پڑ گیا جو بڑی دیر سے گمراہی کے اندر، بہت دیر سے، اور جیسے میں نے پچھلے دروس میں عرض کیا تھا خانہ کعبہ شریف کا طواف برہنہ ہو کے کیا جاتا تھا، برہنہ ہو،
اور ڈھول پیٹے جاتے تھے، ان کو جانوروں کو لا کے ان کی کھالوں کو اتار کے تو ان کے خون کو بتوں پہ ملا جاتا تھا، کعبے کی دیواروں کو یہ خون مل دیتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے۔ اور باقاعدہ ایک تو ایسا بھی عمل ہوا کہ کعبہ شریف کے حرم کے اندر ایک مرد اور عورت نے برا فعل کیا، یہ بھی تاریخ میں موجود ہے۔ تو ایسی قوم سے اے نبی آج تمہارا پالا پڑ گیا جن کو بڑی دیر سے یہ غفلت کے اندر ہے، اور ان کی غفلت کو بڑے سال ہو گئے، ان کے سینے اب لوک سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے اوپر لوک جم چکی ہے، یہ گندگی میں لتھڑے ہوئے لوگ ہیں۔ آہا، دیکھو اللہ اگر چاہتا تو پہلے ایسی قوم پیدا کرتا جو بڑی پیاری ہوتی، محبت والی ہوتی، ان میں حضور کو بھی پیدا کر دیتا، ایسا نہیں کیا۔ اللہ چاہتا سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت مرغزاروں کے اندر حضور پیدا ہوتے، اللہ چاہتا تو یورپ کے بہترین آب و ہوا کے بڑے بڑے پیارے ملک جہاں پورا سال موسم بدلتا ہی نہیں، بہار ہی رہتی ہے، وہاں حضور پیدا ہو جاتا۔ کہاں پیدا کیا؟ جہاں لک و دک صحرا ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، چٹانوں سے بھرے ہوئے پہاڑ ہیں، دور دور تک کوئی سبزہ نہیں، گرمی کی انتہا ہے، انسان 10 منٹ پیدل نہیں چل سکتا، وہاں اپنے محبوب نبی کو پیدا کرتا۔ کیا خوبصورت حکمت ہے اس خدا کی قسم، کبھی سوچو تو صحیح کیا حکمت ہے اس کی۔ اگر چاہتا تو کسی حسین ملک کے اندر بھیج دے، کسی خوبصورت ملک کے اندر پیدا کر، کہا نہیں اے نبی تیرا ایسی قوم سے پالنا پڑ گیا، یہ لوگ بڑے ہی سخت ہیں اور ان کے دل گندے ہو چکے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ ناپاکی چڑھ چکی ہے اور بڑی دیر سے غفلت کے اندر ہیں، اور ان کا معاملہ بہت خراب ہوا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے تمہاری اب مدد کی ہے اس قرآن کے ساتھ۔ آہا، مل کے کہو سبحان اللہ۔ اب جب تم یہ قرآن پڑھو گے نا، اس قرآن کے نور سے یہ پاک ہو سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، لہذا قرآن انہیں اب پاک کرے گا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، اس لیے تمہیں قرآن دیا، ڈراؤ اس سے، اس کی آیتیں پڑھو اور ڈر کی کیفیت۔ اسی لیے کہا گیا کہ قرآن پڑھنے والا ہمیشہ اس بات کو جانے کہ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے اندر قرآن کی ہیبت ہے یا نہیں، قرآن کی ہیبت، قرآن کا ڈر، قرآن کے پڑھتے ہوئے ایک رونگٹے کھڑے ہونا اور دل کے اندر ایک تھرتھلی اور ایک دل کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا ایک ڈر اور خوف پیدا ہونا، یہ قرآن کی علامت ہے، یہی قرآن ہے۔ آنسو آ جانا، ڈر آ جانا، دل تھرا اٹھنا۔ اور میں نے یہاں آیت کہیں لکھی ہوئی ہے کہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں ان کی علامت قرآن نے بیان کی کہ وہ ان کے دل لرز اٹھتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، تو یہ قرآن پڑھنے کی علامت۔ اللہ اکبر، تو اللہ ایسا بنا دے، آمین کہو۔ تو حضور کو ارشاد فرمایا گیا کہ اے نبی یہ نہیں باز آئیں گے، ان کے آبا بھی اسی طرح کے تھے، ان کے باپ دادا نے کبھی ایسا نہیں منظر دیکھا تھا جو آج دیکھ رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے نا، یہ بھی تو دیکھو نا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کو آپ 100 سال ایک غار کے اندر بند کر کے رکھیں، وہ روشنی دیکھ ہی نہیں سکتا، بولو دیکھے گا روشنی؟ اس کی آنکھیں 100 سال اندھیرے میں رہی ہیں، وہ روشنی دیکھے گا تو چندھیا جائے گا، اس کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی، وہ دیکھ نہیں پائے گا روشنی کو، کیونکہ وہ 100 برس سے اندھیرے کے اندر ہے۔ تو ایسے یہ لوگ کئی 100 سالوں سے اس گندگی کے اندر پلے ہوئے تھے۔ تو اب حضور کا چمکتا ہوا چہرہ اور آپ کی چمکتی ہوئی شریعت اور آپ کی طرف سے اترتا ہوا چمکتا ہوا قرآن انہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا، نہیں نظر آ رہا تھا، یہ غفلت میں پڑ چکے تھے۔ اللہ، تو لہٰذا یہ آیت کریمہ حضور کو سنا دی گئی کہ نبی آپ اتنی پریشانی نہ لیں، اس لیے یہ ایسا ہو رہا ہے، تسلی آپ کو کروا رہا ہوں۔ دیکھو خدا تسلیاں دے رہا ہے، میں تسلی تمہیں کروا رہا ہوں کہ یہ اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے، تم اتنا آپ ضرور تبلیغ کریں لیکن آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں بڑے سال ہو گئے، بڑی دیر سے لوگ جم گئی ہوئی ہے، اور اب آہستہ آہستہ یہ کرم ہوگا، فضل ہو جائے گا، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ یہ اتنی جلدی ہونے والا نہیں ہے۔ ایک مبلغ کو تبلیغ سکھائی جا رہی ہے، ایک مبلغ کو تبلیغ کے انداز سکھائے جا رہے ہیں کہ ذہن بنا لو کہ ان کے باپ دادا بھی ایسے نہیں تھے، تیری بات کیسے سنیں گے؟
کس طرح سنیں گے؟ اللہ تو اتنا کہا، اس کے بعد فرمایا لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، اے نبی ان میں سے اکثر پر یہ بات لازم ہو چکی ہے کہ یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ان میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو پکے سخت کافر ہیں، کسی صورت بھی ایمان نہیں لائیں گے، ان کی اوپر تبلیغ کرنا نہ کرنا برابر ہو چکا ہے۔ تم ان کو اچھی باتیں سناتے رہو گے، بتاتے رہو گے، وہ میں رب ہو کے تمہیں پہلے ہی سیٹسفیکشن دے دوں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ اب دیکھو، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ جب اتنا واضح جملہ اترا کہ یہ لوگ نہیں لائیں گے ایمان، ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، تو آقا علیہ السلام کو تو پھر گھر بیٹھ جانا چاہیے تھا، پھر تبلیغ چھوڑ دینی چاہیے تھی، بولو۔ اور حضور اسلام بیٹھ جاتے اور آپ فرماتے ٹھیک ہے اب تو اللہ نے بھی کہہ دیا ہے، لہٰذا میں اتنی محنت کوشش کیوں کروں، چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن ادھر انداز کیا ہے، آہا، میرے دائیں ہاتھ پہ سورج، بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھو، پھر بھی محمد دین کو ہمیشہ پھیلاتا جائے، میں باز نہیں آؤں۔ حالانکہ رب تسلی دے رہا ہے کہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں نبی کہ یہ سارے ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تو یہ عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، ابو البختری، اس طرح کے جو یہ بڑے بڑے نام ہیں، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی کہ کسی صورت بھی تیری، کیونکہ ان کے مفادات بہت زیادہ ہیں، یہ لوگ اپنی اس مفادات کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں گے، کسی صورت قربانی نہیں دیں گے۔ یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے مکے کی سرداری اور مال و دولت، اور ابو لہب جس کو ہر روز نذرانے آتے ہیں مکے سے، اور جب بھی کعبے پہ کوئی سونا چاندی چڑھتا تھا وہ سارا ابو لہب کے گھر جا کے جمع ہو جاتا تھا، وہ کیسے چھوڑے گا اسے؟ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو آج بھی ایسا نہیں ہے، بولو، جائیدادیں کتنی ہیں ان کی، چھوڑیں گے یہ جائیدادیں کبھی؟ کیا کیا انہوں نے بنا لیا ہوا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ مدینہ کی ریاست بناؤں گا، کیسے بناؤ گے تم ریاست؟ تم کہہ رہے ہو کہ میں یوں کر دوں گا، یہ کر دوں گا، بھائی وہ نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی، ایک تیلا نہیں چھڑ سکتے، کروڑوں اربوں کی جائیدادیں انہوں نے بنا لی ہوئی۔ تو ایسے ہی ان کے مفادات اتنے زیادہ تھے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ اس قدر سخت دشمن تھے آقا علیہ السلام کے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضور اسلام آپ حرم میں آپ نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابو جہل آیا، ساتھ عتبہ، شیبہ، دیگر بھی تھے، تو اس نے اونچی آواز سے کہا محمد میں نے تمہیں منع کیا ہے یہاں تم نہ پڑھا کرو، یہ تم یہاں پھر پڑھنے لگے ہو۔ تو حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ اپنی نماز میں مصروف رہے۔ تو یہ ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ابو جہل، عمر تو کچھ نہیں کر سکتا اس کا، تو ہے ہی نکما۔ جب یہ کہیں سے غصہ آ گیا، اس نے کہا اچھا ابھی میں پھر اس کا کام تمام کرتا ہوں۔ پتھر پکڑا اس نے اور پتھر اٹھا کے حضور کی طرف بھاگا کہ میں سر پہ دے ماروں۔ جب قریب پہنچا تو وہ پتھر جو ہے وہ اس کے ہاتھوں سے چمٹ گیا، پھینکے تو ہاتھوں سے جائے نہ، پھر پھینکے وہ ہاتھوں سے نکلے ہی نہ، وہ ہاتھوں کے ساتھ چمٹ گیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ میں غلط بندے کی طرف آ گیا ہوں، یہ جو میں سوچ رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے، یہ اور ہے انسان۔ تو ساتھ اس نے توبہ کی، سے کہا ٹھیک ہے میں نہیں، اب ساتھ ہی وہ پتھر بھی ہٹ گیا ہاتھ سے، یہ بھاگتا واپس آ گیا، چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی۔ تو ان لوگوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا بس چھوڑو، رہنے دو، پیچھے ہٹ جاؤ، رہنے دو۔ اور عتبہ کہنے لگا نہیں تو نہیں کچھ کر سکتا، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ تلوار لے کے آگے بڑھا کہ جا کے تلوار سے میں کام تمام کرتا ہوں۔ جب قریب پہنچا تو اللہ نے آنکھوں سے بینائی ہی سلب کر لی، نظر ہی کچھ نہ آئے۔ حیران ہو گیا، مجھے نظر نہیں آ رہا، اونچی اونچی وہ مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا۔ پھر توبہ کی تو آنکھوں کی بینائی واپس آئی اور واپس آ گیا۔ تیسرا بھاگا کہ میں کرتا ہوں، تم دونوں کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ تیسرا قریب گیا تو وہ بھی بھاگتا ہوا واپس آ گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جو ہی میں قریب گیا ہوں ایک بہت بڑا سانڈ کالے رنگ کا وہ دم ہلاتا ہوا میرے آگے کھڑا ہو گیا، اور اتنا بڑا اس کا منہ تھا کہ میں اگر تھوڑا سا اور اس کے قریب ہوتا تو مجھے منہ میں لے جاتا سارا۔ تو میں بھاگ کے واپس آ گیا ہوں، بڑی مشکل بچت ہوئی ہے۔ تو یہ اتنے سخت دشمن تھے حضور کہ انہیں قطعاً کوئی شے جو ہے وہ اثر نہیں کرتی تھی۔ تو اللہ نے سیدھا کہا لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی بات پکی ہو گئی ہے ان کے اوپر، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں۔ اور آگے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اور ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جو ان کی تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کے سروں کو اوپر اٹھا دیا گیا ہے، مقمحون۔ کہا یہ جو اس طرح کی حرکتیں انہوں نے تیرے ساتھ کی ہیں، ہم نے بھی سزا ان کو اب یہ دی ہے کہ ان کی گردنوں میں توق پہنا دی، اور ان توق پہنانے کی وجہ سے
ان کی گردن اوپر کو اٹھی ہوئی. آپ نے دیکھا ہوگا جس کو ڈاکٹر گردن میں پہننے کے لیے ایک دیتے ہیں, دیکھا جی کبھی آپ نے کسی مریض کو؟ بولو بھائی. تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ یہاں ہوتا ہے نا ایسے لمبا سا ہوتا ہے, تو گردن یوں اوپر کر دیتا ہے وہ. تو بالکل ایسے ہی اس مثال کو ذہن میں رکھیں. تو ایسا توق اللہ فرما رہا ہے میں نے پہنا دیا ہے کہ ان کی گردنیں اوپر کو اٹھ گئی ہیں اور جو ہیں آنکھیں تارے لگ گئی ہیں, منہ اوپر کو ہو گیا, سامنے نہیں دیکھ سکتے. اور آگے دیکھو کیا کہا, صرف اتنا ہی نہیں کہا میں نے, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. میں نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے, ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی ہے, لہذا وہ کچھ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں اب کر سکتے. بھائی دیکھو گردن میں توق بھی ہو, آنکھیں بھی اوپر ہوں, آگے دیوار ہو پیچھے دیوار ہو, اوپر سے بند کر دیا جائے, تو بتاؤ آپ دیکھ کیا سکتے ہیں؟ تو یہ سزا ہے ایسے بدبخت کی جو اپنے گناہوں پہ دلیر ہو جائے, پکا ہو جائے, اس کی یہ سزا ہے کہ اللہ پھر اس کو محروم کر دیتا ہے. اور یہاں سوچنے والا یہ سوچتا ہوگا کہ جب اللہ نے دیواریں بنا دی ہیں تو پھر وہ کیسے ہی مان لگے؟ بھائی اللہ نے نہیں بنائی, ان کے اعمال کی وجہ سے ایسا ہوا. وہ اعمال ایسے کرتے رہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں دیوار بنا دی ہیں اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا, آنکھیں بند کر دی. تو اللہ ایسی حالت سے محفوظ کرے, آمین کہو. یہ روح کی موت ہے اصل میں, اس کو روحانی موت کہا جاتا ہے. صوفیاء کی زبان میں, تصوف کی زبان میں اس کو روحانی موت کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ انسان کا جسم مرے, جسم مر جائے تو وہ اور چیز ہے. ایک ہے انسان کی روح ہی مر جائے. یہ جو روح ہوتی ہے نا, نیکیاں کرنا جسم کا کام نہیں ہے, نیکیاں کرنا روح کا کام ہے. روح جب نیکی والی ہوتی ہے تو جسم سے نیکیاں کرواتی ہے, جسم نہیں کر سکتا. یہ تو آگ مٹی ہوا پانی سے بنا ہوا ایک بس اللہ نے دیا ہوا لباس ہے. یہ ایک ہمارا کپڑا ہے, لباس ہے جو ہماری روح کے اوپر پہنایا گیا ہے. اس کی کوئی مجال نہیں. دیکھو میرے یہ کپڑے ہل رہے ہیں میرے بازو کے ساتھ, میں جو ہی ہلتا ہوں تو میرے کپڑے میرے ساتھ ہی ہلتے ہیں. کیوں؟ میں ہل رہا ہوں. تو روح نماز پڑھتی ہے, جسم تو ساتھ دیتا ہے, بس جسم تو صرف ساتھ دیتا ہے, روح اصل میں نمازی ہوتی ہے. تو جب روح مر جاتی ہے تو پھر کوئی نیکی اثر نہیں کرتی. کوئی قرآن کی آیت, کوئی نعت سناؤ اس کو, کتنی اچھی باتیں سناؤ, اللہ والوں کے پاس بٹھاؤ, کعبے سے جپھے مرواؤ جا جا کے, مدینے اس کے چکر لگوا. اگر روح مر گئی تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے روحانی موت. ہم نے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا, آگے دیوار کر دی, پیچھے دیوار کر دی, اور اب وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے. اللہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. پھر کہا ہے نبی ان کا اب ڈرانا یا نہ ڈرانا تمہارے اوپر برابر ہو گیا. اب آپ تبلیغ کا ذرا انداز بدل دیں, آپ اپنی تبلیغ کو ذرا اس لیول پہ لے جائیں کہ ان لوگوں پہ زیادہ محنت نہ کریں. مل کے کہو سبحان اللہ. یہ دیکھو انداز کیا خوبصورت کہ پہچان لو ان لوگوں کو جو تمہاری بات سننا ہی نہیں چاہتے. یہ بھی مبلغ کو بہت بڑا ٹول دیا گیا. ہماری ایک بزرگ خاتون تھیں, لاہور سے ملنے آئیں, تو میں نے ان سے جب بات کی تو مجھے کہنے لگی کہ حضرت میں آج کل آپ نے جو دروس دیے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نا ضرور اس کو روز کہیں نہ کہیں بہو کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ اس کو میں بتاتی ہوں لوگوں کو, اور میں نے اپنی عادت بنا لی ہے. تو میں نے یوں ہاتھ جوڑ کے کہا, میں نے کہا جی بڑی معذرت اماں جی, ایسے نہ کریں, تبلیغ یوں نہیں ہوتی, ہر جگہ مبلغ نہیں بنتے. بولیے, ہر جگہ تبلیغ اسلام کا کوئی حکم نہیں ہے. آپ ایسا نہ کریں کیونکہ اس طرح لوگوں کو آپ اپنے سے دور کر دیں گی. آپ جہاں بیٹھیں گی آپ تبلیغ شروع کر دیں گی, وہ سننا ہی نہیں چاہتے آپ کی بات. اب دیکھو آپ لوگ سارے آئے, وہ میرا دل مائل ہے, میں کوشش کر رہا ہوں جو مجھے بہترین پتا ہے میں وہ آپ کے سینوں میں ڈال دوں. وہ جو باہر روڈ سے جا رہا ہے میں اس کو کیوں بلاؤں گا؟ نہیں بلاؤں گا, وہ مجھے سننا ہی نہیں چاہتا. آپ یہاں آئے ہیں سننے کے لیے, آپ کو میں سناؤں گا. تو پہلے ایک ماحول بناؤ, ایک سوچ بناؤ, ایک دھیان بناؤ, اس کے بعد لوگوں کو اچھی بات سناؤ. ایک انوائرمنٹ کریٹ کرو جہاں پہ اچھی بات ہو تو لوگوں کو سننے میں مزہ بھی آئے. تو کہا ہے نبی ان پہ محنت کرنا اب آپ بولیے چھوڑ دیجیے, اب آپ ان پہ محنت نہ کریں, اور ان پہ گفتگو کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی انرجی کو محفوظ رکھیں اور آپ کسی ایسی جگہ محنت کریں جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میری بات سنی جائے گی. میں اس کو گفتگو کو یہیں روکتا ہوں کیونکہ گفتگو اتنی خوبصورت ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی بھی آیت ہم سے جو ہے جلدی میں ادھر ادھر نہ ہو جائے. کوئی بات نہیں, ہم ایک ہفتے سے زیادہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ, کوئی ایسی بات نہیں. تو اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.